بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست، اسپیشل ٹی وی کے اسپیشل پروگرام سیاست بخیر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم پاکستان کی جو موجودہ سلگتی ہوئی صورتحال ہے اور ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قریہ میں احتجاج ہو رہا ہے اور عمران خان کی گرفتاری بھی ہو رہا ہے۔ کسی جگہ پہ شرپسند عناصر پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ گھس کر آگ لگا رہے ہیں، گاڑیاں جلا رہے ہیں، اور مختلف جگہوں پر ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ اب سب پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ اب فیصلہ کرنا عوام نے، اور عوام کو اندھا رکھنے کے لیے تمام چینلز کو بند کر دیا گیا ہے۔ نیٹ پر پابندی ہے، اسی طرح وہ تمام چیزیں جو کہ لوگوں کو وابستگی ہوتی ہے، جن سے پتہ چلتا ہے، وہ بند کر دی گئی ہیں۔ تو انہی موضوعات پر ہم اپنے اس پینل سے، جو کہ بڑا زبردست پینل ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں جناب احسان بٹالوی صاحب۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور ہمارے نہایت ہی سینئر ساتھی میاں حبیب اللہ صاحب وہ تشریف لائے، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ میاں صاحب۔ پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم کے مشیر ہیں نور محمد قصوری صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو میں آغاز کرتا ہوں جناب احسان بٹالوی صاحب سے کہ آج کی جو سیاسی صورتحال ہے اور جو ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، ہر نشیمن جل رہا ہے، کوئی فوج کو متون کر رہا ہے، کوئی انتظامیہ کو متون کر رہا ہے، اور کچھ لوگ سارے پی ٹی آئی کو متون کر رہے ہیں کہ یہ سارا کیا ذرا پی ٹی آئی کا ہے۔ اس بارے میں ذرا عوام کو بتائیں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ بہت شکریہ احسان ناز صاحب۔ بہت لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان کی فوج کو بدنام کیا جائے اور پاکستان کی فوج کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ اپنے ازلی اور ابدی دشمن جس کا نام انڈیا ہے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے۔ ان کی خوشی آج دیدنی ہے، اور ان کے ناچ گانے ڈانس بھی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں، جس طرح وہ ناچ رہے ہیں اس خوشی میں کہ عمران خان گرفتار ہو گیا۔ اگر کسی نے کوئی برا کام کیا ہے، کوئی بدعنوانی کی ہے، تو گرفتار ہونا اس کا ضروری ہے، لیکن اس پہ خوشی منانا، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کی خواہش کیا تھی۔ یہاں احسان ناز صاحب میں ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الزام جو کوئی کسی پہ دھرے، اس کی بجائے انٹرنیشنل کرائم ایجنسیز کو اور انٹرپول کو پاکستان میں انوائٹ کیا جائے، جو اسپیشل جہاز پہ آئیں، مختلف شہروں میں جا کے ان کی ویڈیوز نکلوا کے ان کے تمام قسم کے کارنامے دیکھ کے اپنی رائے دیں۔ یہ رائے اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے جس طرح بی بی کے مرڈر پہ انویسٹیگیٹر بلائے گئے، لیکن وہ رائے آج تک عوام کے سامنے نہیں آ سکی۔ تو یہ رائے اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جو وہ بتائیں کہ پس پردہ عوامل کیا تھے، مقاصد کیا تھے، اور یہ آگ لگانے والے، جلاؤ گھلاؤ کرنے والے کون لوگ تھے، تاکہ انہیں واقعی جسے کہا جا سکتا ہے عبرتناک سزائیں دی جا سکے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ بی بی کے قتل کے بعد ہاں جو انویسٹیگیٹر ان کی ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکی، جبکہ وہ حکمران بھی رہی وہ پارٹی، تو اب یہ کیسے تحقیق ہوگی؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، نہیں ہوگی تو لوگ ننگے ہو کے عوام کے سامنے آ جائیں گے، جیسے اس میں بھی تو قاتل سامنے آ گیا تھا نا۔ تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ کوئی کہے یا نہ کہے، ہاں، کوئی کہے یا نہ کہے، قاتلوں کو پتہ، لوگوں کو لاتعداد ٹی وی پروگرام ہو چکے، لاتعداد آرٹیکل لکھے جا چکے، لیکن اب جب فوج انوالو ہو رہی ہے، فوج بدنام ہو رہی ہے، اس کا تدارک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے کہ میں
یقین کی حد تک ہمیشہ کہا، ہر چینل پہ کہا، اپنے کالم میں کہا کہ ہماری عزت احترام، ہماری خواتین کی عزت اس وقت تک محفوظ ہے جب تک ہماری آرمی مضبوط ہے. ٹھیک. جس وقت آرمی کمزور ہوگی تو پاکستان سمجھے کہ اپنی بربادی کے دہانے پہ پہنچ گیا. اور آج جن لوگوں کی خواہش تھی جہاں سے امریکہ سے حسین حقانی جیسے غدار پاکستان اور اس کے ساتھ ملنے والے پاکستان کے کچھ لوگ پاکستان کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے تھے، وہ تحقیقات بھی سامنے نہیں آ سکی. میاں حبیب اللہ صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کیونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے، آپ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، ہر وقت فیلڈ میں ہوتے ہیں. یہ جو کل اور پرسوں جو واقعہ ہوا ہے، اس کے کیا اثرات پاکستان کی تاریخ پر مرتب ہوں گے؟ ہم نے بہت بڑا نقصان کر کے جواز بنایا ہے کارروائی کرنے کا، اور وہ جواز مکمل ہو چکا ہے، اب کارروائی ہونی ہے. یہ نیٹ شیل ہے اور سب کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوا ہے. اور بہت سارے جو ہیں سوالات وہ لوگوں کے ذہنوں میں کھٹک رہے ہیں کہ سیاسی مخالفت تو جو ہے وہ تحریک انصاف کی، پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے. تو کوئی موب جو ہے وہ نہ ماڈل ٹاؤن میاں نواز شریف شہباز شریف کے آفیسز یا گھروں کی طرف گیا ہے، نہ جاتی عمرہ کی طرف گیا ہے، نہ جو ہے وہ بلاول بھٹو یا زرداری کی کسی آفس میں یا کسی ان کے جماعت کے کسی عہدیدار کے گھر میں یا آفس میں گیا ہے، نہ ہی مولانا فضل الرحمان کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے گھیر گھار کے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کروا دی ہے تحریک انصاف کی، اور ان کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا. جن کی بھی یہ سوچ تھی وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اور ایک جواز بھی پیدا کر دیا ہے گراؤ جلاؤ کر کے کہ جناب اب آپ ان کے خلاف جو دل چاہے کارروائی کر رہے ہیں. اور دوسری طرف اتنے بڑے پیمانے پر لارج اسکیل پر یہ اس قسم کے جو توڑ پھوڑ کر کے اور حساس گھروں میں اداروں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کروا کر یہ جواز پیدا کر دیا گیا ہے کہ جی جس قسم کی چاہیں آپ کارروائی کر سکتے ہیں، اور عوام کو ایک مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نہیں، انہوں نے یہ جرم کیا تھا، اس وجہ سے ان کے خلاف یہ کارروائی بنتی ہے اور یہ کارروائی کی جا رہی ہے. لیکن اصل معاملہ جو ہے نا احسان ناز صاحب، نظریات کبھی بھی جو ہے نا وہ آپ ان کو اس طریقے سے جبر کے ساتھ آپ ان پر پابندی لگا کر ان کو کٹ ٹو سائز کر کے ختم نہیں کر سکتے. نظریات ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. آج بھٹو کو 50 سال ہو گئے ہیں لیکن اس کا نظریہ ختم نہیں ہوا. اسی طریقے سے ایک بھٹو کا نظریہ تھا، ایک آج فی زمانہ جو ہے وہ عمران خان کا نظریہ ہے. تو آپ عمران خان کو گرفتار کر لیں، اس کو فارغ کر دیں، اس پر پابندی لگا دیں، لیکن اس کے نظریے کو آپ ختم نہیں کر سکیں گے. لہذا پاکستان کے ساتھ جس نے بھی یہ سارا پلان کیا تھا نا، انہوں نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور یہ بہت بڑا کھلواڑ ہے. آج کی دنیا بڑی تبدیل ہو چکی ہے. یہ ہم آج بھی 70 80 اور 90 کی دہائی کی جو سیاسی ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. اور دیکھیں، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ عمران خان کی جو سیاسی جماعت ہے نا، وہ روایتی سیاسی جماعت نہیں ہے. انہوں نے وہ کلاس کو ٹچ کیا ہے جو بالکل سیاست سے لا تعلق تھی. اور ایک خوشائند بات یہ تھی کہ اس کلاس میں شعور آیا، انہوں نے ان کو آپ نے سٹیک ہولڈر بنایا اس ملک کا. تو ان میں ایک جوت جلائی کہ آپ جو ہے یہ آپ کیوں لا تعلق ہو کر بیٹھے ہیں، یہ آپ کا ملک ہے، آپ کو اس میں اپنا کنٹریبیوشن کرنا چاہیے. تو وہ لوگ آپ اب ان کے خلاف جو ہے وہ آرٹیفیشل طریقے سے جو ہے ان کو پابند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو جو ہے کٹ ٹو سائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسا ممکن نہیں ہوگا، اور اس کے بڑے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے. یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے نا کہ وہ ان کو ایک ٹارگٹ ملا تھا اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں،
وہ بھول میں ہیں، وہ اس کے بڑے گہرے اثرات پاکستان پر مرتب ہوں گے. آپ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. پاکستان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے یہاں بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان میں اپنا کھیل کھیل رہی ہیں، اور اس کے لیے گراؤنڈ ہموار کیا جا رہا ہے. پاکستان میں ایک باقاعدہ طور پر پلاننگ کے ذریعے جو ہے وہ خاص قسم کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ہم اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ ہم جو ہمیں اشارے دیے جاتے ہیں ہم اس کے مطابق جو ہے پرفارم بھی کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ حالات بھی اس قسم کے کریٹ کر دیتے ہیں. پتہ نہیں عقل کے اندوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ پاکستان میں آپ کو معاشی طور پر بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا گیا ہے. باقی آپ سیاسی طور پر آپ خود حالات اس قسم کے پیدا کر بیٹھے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو مرضی کچھ اس وقت کر لے، اور حالات آپ نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے والے پیدا کر لیں. جی نور قصور صاحب، آپ نے ہمارے دونوں سینئر ساتھیوں کی باتیں سنی. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا میں پہلے آپ سے بات کرتا، لیکن کیونکہ آپ حکمران ہیں اور آپ نے جواب دینے ہیں، اس لیے میں نے تیسرے نمبر پہ آپ کو رکھا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ کیا آپ نے، آپ کی پارٹی بھی اس میں شامل ہے، زرداری صاحب کا بھی بیان آیا ہے، بلاول صاحب کا بھی آیا ہے، اور آپ کا بھی اپنے جذبات ہیں. کیا آپ کی حکومت، آپ کی پارٹی نے جو کچھ کیا ہے اس سے کیا نیک نامی آپ کو ملے گی یا بدنامی ملے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں احسان صاحب، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے اور لمبی جدوجہد جو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 67 میں شروع کی، ایوب خان کے خلاف یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف تک محترمہ بے نظیر بھٹو. لیکن 2007 کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد جو سیاست ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کی، میں یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں ایک 50 سال یا 55 سال کی سیاست کے بعد آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب کوئی اصولی پارٹی نہیں رہی. اب جا کے سمجھ آئیے آپ کو؟ نہیں ہوا ہی اب ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں اچھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو جدوجہد تھی، جو تھیم اینڈ سپرٹ تھا، جس کے عوام کے لیے جو ذوالفقار علی بھٹو نے جس مقصد کے لیے پارٹی بنائی تھی، اب ہم اس کو انحراف کر چکے ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپرچونسٹ کلاس کا وہی کارٹل ہے. آپ جیسے آپ کو سیمنٹ کا کارٹل بنا ہوا ہے، کہیں شوگر ملوں کے کارٹل بنے ہوئے ہیں، کہیں آٹو کے کارٹل بنے ہوئے، اسی طریقے سے پولیٹیکل پارٹیوں کے بھی کارٹل ہے. وہ جہاں بھی اب دیکھیں نا، جب عمران خان کے زمانے میں یہ شوگر کا انکوائری شروع ہوئی تو تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے جو لوگ تھے اس کارٹل وہ گورنمنٹ کے خلاف شوگر مافیا، اسی طریقے سے سیمنٹ، اسی طریقے سے پیٹرولیم. تو میں اب یہ کہتا ہوں کہ اب پولیٹیکل پارٹی جو لوگ ہیں یا پولیٹیکل سوچ رکھنے میں، وہ مطلب پاکستان کی موجودہ سچویشن کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے کہ میں آج یہ ڈیفینڈ کروں کہ کل جو بات میں خود یہ کہتا رہا ہوں کہ ضیاء الحق ہے وہ ظلم و جبر کر رہا ہے، اس نے رول آف لا کو، کانسٹیٹیوشنز کو بریک کیا ہے، اور پولیٹیکل کے بجائے وہ ایک مطلب ظلم و جبر کا ذکر کر. تو آج جب میں وہی کام کروں گا تو پھر میں کیسے جسٹیفائیڈ ہوتا ہوں؟ اس لیے بات یہ ہے کہ اب پولیٹیکل پارٹیوں کو، جیسے کہ میں تو تقریباً کوئی 10-12 سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جیسے ساری دنیا میں سوچیں تبدیل ہوئی. پہلی بات ہے کہ ضیاء الحق نے جو ساری جو قباحت، اس کو بہت زیادہ، یہ نہیں کہ دنیا میں کرپشن صدیوں سے چلی آ رہی ہے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ پورے کا پورا سسٹم ہی کرپٹ ہو جائے. یہ 85 کے بعد ضیاء الحق نے جب کہا کہ میں اپنے قلعے مضبوط کر رہا ہوں تو اس نے کرپشن کو لیگلائز اداراتی طور پہ شامل کیا، اور اس نے غیر سیاسی لوگ جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی برادریوں کے نام پر، کوئی یونین کے نام پر، کوئی کاروبار کے نام پہ اکٹھے ہوئے، اور 85 میں ایک اسمبلی آ گئی جو کہا جاتا غیر سیاسی، جو غیر سیاسی انہوں نے کام کیا. اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز، پہلے وہ یہاں ایک سسٹم تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ جب تک
ضیاء الحق نے کہا کہ صاحب پچھلی تحریک کو چھوڑیں، کرنٹ پہ بات آئے، 2 منٹوں میں بات ہوں، 2 منٹوں میں ادھر ہی آ پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز، اس وقت تک ضیاء الحق نے کہا کہ میں الیکشن نہیں کراؤں گا جب تک مثبت نتائج کا مجھے یقین ہو۔ آج تمام پولیٹیکل پارٹیز وہی بات کہہ رہی ہیں کہ جب تک ہمیں یہ یقین نہیں دلاتے کہ عمران خان کے ہاتھ پاؤں باندھیں، اس کو غیر مطلب اس کی پارٹی کو وہ اپنا بین کریں، اس کو ایسا ماحول ہو لیولائز فیلڈ سو کال، اور لیولائز فیلڈ کو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کوئی بھی الیکشن، نواز شریف کے خاندان کی ہسٹری ہے، 85 کا لے لیں، 90 کا الیکشن لے لیں، 93 کا لے لیں، 97 کا لے لیں، 2013 کا لے لیں، کرب اس میں جتنی بھی دھاندلی ہوئی یا جو بھی کچھ ہوا سارا نواز شریف کے خاندان کی فیور میں ہوا۔ آج بھی آپ جیسے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، میں پارٹی کے دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ یار پارٹی کی حکومت ہے، ہم سے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یہ، وہ کہتے ہیں یار پارٹی کی حکومت یہ سمجھ لیں کہ جمعہ جانجی ہے، حکومت پارٹی کی حکومت ہے تو شہباز شریف کی ہے، نواز شریف کی ہے، مریم کی، جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جو پالیسیاں بن رہی ہیں اس وقت موجودہ سچویشن میں، آپ دیکھیں نا اسحاق ڈار ہے، وہ وزیر خزانہ ہے۔ نہیں نور مقصود صاحب مجھے بتائیں، جتنی بھی امراض، جتنی سزائیں، نیب کے مقدمات سارے جتنے ان کے تھے اتنے زرداری وہ بھی ختم ہو گئے، یہ بھی ختم ہو گئے۔ آپ کیسا ایک جمعہ جنج کے ساتھ کہہ رہے ہیں اس کو؟ نہیں جمعہ جانجی ایسے ہی ہے نا کہ چلو انہوں نے بھی ایک، جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بارات آئی ہوئی تو 2-4 بندے سارے لوٹ میں جائی رل کے، سر وہ بھی شامل ہو گئے نا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، اب تو ایک اپرچونسٹ کلاس کا ایک آرٹیکل، اور جو ایک کھڑا ہو گیا کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک ویلیوز، رول آف لا، کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی نہ ہو، یہ سیدھی سی بات ہے۔ اب پاکستان میں صرف ایک راج ہونا ہے کہ جو شہباز شریف کہے گا، جو نواز شریف لندن سے بیٹھ کے کہے گا، مریم جو یہاں بیٹھ کے کہے گی، وہی پاکستان کا لا ہے، وہی پاکستان ہے، وہی عوام ہے۔ مقصود صاحب مجھے یہ بتائیں، جب آصف علی زرداری کو جیل میں رکھا گیا، اس کے بعد تمام جو واقعات سکنات آپ کے سامنے آئے، ایک دوسرے کو پیڑ پھاڑنے کی، گلے میں پٹا ڈال کے کسی ٹرین کی باتیں کی گئی۔ اب وہ دونوں بھائی بن گئے، ٹھیک ہے، وہ جو بہن بھائی بن گئے، بلاور اور نواز شریف کی بیٹی، اور شہباز شریف اور زرداری صاحب بھائی بھی بن گئے۔ آپ اب ان کے نظریات کی مخالفت کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، جس طرح کے اعتزاز حسن یا تیسرے زوما کر رہے ہیں ڈٹ کے، اور ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا، شوکاز نوٹس دے دیا گیا، آپ بھی تو اس طرف نہیں جا رہے۔ نہیں میں تو دیکھیں بات ہے کہ چاہے احسان صاحب بھی جانتے، میں خود پچھلے 10-12 سال میں ایک یہ اس نتیجے سے پہنچا ہوں کہ میں نے یہ جو جدوجہد کی تھی میری ذات یا میرے خاندان نے، وہ اس لیے سے نہیں کی تھی کہ ہم نے ایک اپرچونسٹ ایک ڈاکو کو یا چور کو مطلب لگائے کہ اس سے نجات ہوگی اور خود میں نے چوری کرنی یا میں نے یہ غلط کام کرنے۔ ہم نے تو ملک کے لیے کی تھی کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، لوگوں کو یہ سہولت ہو، لوگوں کو برابری کی سطح پر تعلیم حاصل کرنے، کاروبار حاصل کرنے کی وہ جدوجہد وہ اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ میں کوئی ایک پلاٹ دے کے بیٹھ جاؤں یا کوئی وزارت میں ایڈوائزر کا بن گیا پرائم منسٹر کا، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا نور قصوری صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، تو ہم یہیں سے شروع کریں گے، جائیے گا نہیں، ہم آتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد۔ جناب بٹالی صاحب، آپ کے جذبات سے، آپ کے احساسات سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، اور پوری قوم دیکھنا چاہتی ہے کہ بٹالوی صاحب کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ جس سے یہ ملک بہتری کی طرف جائے۔ عرفان صاحب، آپ نے بھی، قصوری صاحب نے بھی، اور میرے محترم حبیب صاحب نے بھی سیاسی پارٹیوں کی اور سیاست کی بات کی۔ کیا سیاست صرف ان کے داماد کی ہے
کہ ان کے سارے داماد جو ہیں صرف وہی سیاستدان ہیں پاکستان میں، سارے مامے چاچے تائے بھانجے بھتیجے صرف وہی سیاستدان ہیں. مجھے کوئی پارٹی دکھا دے سوائے پی ٹی آئی کے جہاں نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے سیاست میں. تو آ جائے گا یار، یہ کون سی بات ہے؟ جب ہے ہی نہیں تو آئے گا کہاں سے؟ اس کا تعلق ہی نہیں ہے یہاں سے. لیکن اگر آئے گا تو یہ بدترین حرکت ہوگی. ہمیں میرا کہنا یہ تھا کہ نواز شریف کے 11 بندے حکومت میں، زرداری کا جو ارد گرد کے یار دوست ٹولہ جو ان کے سارے مفاد پرست لوگ تھے وہ سارے پارٹی میں. ٹھیک، یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سی پارٹی ہے؟ مجھے بتا تو دیں. پارٹی بنتی ہے ورکرز سے. کس پارٹی میں ورکرز آر زندہ ہے مجھے وہ بتا دیں. اس پارٹی کا نام بتا دیں مجھے. کس پارٹی میں ورکرز یہ کو تو عزت ملتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان بھی تو میں نے کب کہا کہ اس کی کوئی ولی ہے؟ خان بھی ایسے ہی ہے. تو میں نے کہا کہ سارے ایک ایسے ہی ہے، میرے بھائی خاندانی پارٹی بنی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سب کو برداشت کرتے جائیں اور ورکر جو ہے ساری عمر صرف جھوٹیاں کھانے کے میں نے لیے. گزارش کی اس کا سن لیں حل پہلے، کیا ہے؟ آپ پوری بات سن سولوشن لیں. جب آپ نے مجھے کہا تھا پوری بات بھی سن لیں. کیا ورکر صرف جوتیاں کھانے کے لیے، ورکر گالیاں کھانے کے لیے، ورکر ان کی جوتیاں چاٹنے کے لیے، یا ورکر ان کے گھروں پہ نوکر ہونے کے لیے، یا جہاں یہ جائیں اس کے آگے صفیں بچھائیں اور ان کی گاڑیوں کے چمٹ کے اوپر جا کے نعرے لگائیں اور پھول پھینکیں کہ اب ورکر اس کام کے لیے ہیں؟ انہیں کہیں کو حیا کریں، کو غیرت کھائیں، کو شرم کریں. اور یہ لفظ میرے ورکر کے لیے بھی ہیں کہ انہیں بھی غیرت کرنی چاہیے، انہیں بھی شرم آنی چاہیے، انہیں بھی حیا کرنی چاہیے کہ جہاں عزت نہ ملے اس پہ لعنت بھیج دیں اور اپنے اپنے گھروں پہ جا کے بیٹھ کے ملک کی خدمت کا سوچیں. مجھے یہ بتائیں یہاں آج کام شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ جی اے بے نظیر دا وفادار ہے، اے زرداری دا وفادار ہے، اے کسی باندر دا وفادار ہے، اے نواز شریف دا وفادار ہے، اے کتورے دا وفادار ہے. تو مجھے یہ بتائیں یہ ملک اتنا ہی لاوارث ہے کہ کوئی اس کا وفادار نہ ہو؟ ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں زانیوں شرابیوں کے وفادار بن جائے سارے، ملک کو کھانے والے نوچنے والوں کے لیے وفادار ہو جائیں، وہ قابل قبول ہے. اب وارث بتائیں نا، کون ہے وارث؟ جی وارث کون ہے؟ وارث میں اور آپ ہیں. تو کیسے ہوگا یہ؟ لیکن ہمارے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ کو کون سی پارٹی عزت دے گی؟ آپ بتا دیں مجھے. کسی نے ورکر کو عزت دی ہے؟ ایک کا بھی نام دے دیں مجھے، ایک کا بھی نام دے دیں. آپ کی ساری باتیں بجائے ہیں اس قوم کو سمجھانے کے لیے یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ورکر کو خود اٹھنا چاہیے، ان کا گربان پکڑے جا کے کہ اسی تاڑے پیو دے نوکر نہیں ہیں، اسی تاڑی جتیاں صاف کر لی نہیں آئے، تسی ساڑے ووٹ لے کے آؤندے ساڑے محتاج ہو، اسی تاڑے محتاج نہیں ہیں. میاں حبیب صاحب جی یہ جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ جب تک کوئی ٹلی نہیں باندھے گا جا کے تو کیسے راستہ نکلے گا؟ اب جیسے کہ یہ 12 ستارے ہیں اور انہیں ایک کو پکڑ لیا ہے اور اس کے گلے میں ٹلی باندھ دی انہوں نے. وہ چاہے وہ اس کو غدار کہہ دیں، چاہے اس کو نیل قرار دے دیں، اس کی پارٹی کو زمین میں دفن کر دیں. جیسے آپ نے پہلے دفن تو کوئی نہیں ہوتا لیکن کوشش کی جاتی ہے. آپ کو ایسا راستہ بتائیں، ایسی منزل بتائیں کہ جس کی بنیاد پر لڑائی بھی نہ ہو اور کوئی حل نکل آئے. دیکھیں احسان ناز صاحب، بنیادی طور پر جو ہوتا ہے نا، قومیں جو بنتی ہیں وہ اپنی اخلاقیات کی بیس پہ بنتی ہیں. ٹھیک ہے، بدقسمتی سے پاکستان منافقت کا اعلیٰ نمونہ پیش کر رہا ہے. میں آج کی بات نہیں کر رہا، بڑے عرصے سے. تو نہ یہاں اصول ہیں، نہ اخلاقیات ہے، نہ قانون ہے، نہ آئین ہے. جب آپ اپنی خواہشات کے مطابق سسٹم کو چلائیں گے تو پھر خرافات اسی طرح کی ہوں گی. اب دیکھیں نا کہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ اگر کوئی اسمبلی ڈیزالو کر دے تو 90 دن کے بعد آپ نے الیکشن کروانے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جب پارلیمانی جمہوریت میں کوئی اعتماد کھو دے تو وہ اس میں سب سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ عوام کا ہوتا ہے، اور عوام میں جائیں اور آپ فیصلہ کروا لیں عوام سے کہ عوام کیا چاہتے ہیں. نہ عوام سے بڑی کوئی عدالت ہے اور نہ ہی جمہوری سسٹم میں اس کا کوئی متبادل ہے. آخری فیصلہ جو ہوتا ہے نا وہ عوام کا ہوتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ شخصیات جو ہیں وہ ان کی خواہش ہے کہ ہم نے عوام کے پاس نہیں جانا جب تک کہ عوام میں ہم ان کو گندا نہ کر لیں، جب تک کہ ایک بندے نے جیسے بھی محنت کر کے دیکھیں اس نے ایک لوگوں کو شعور دیا،
سیاسی پولیٹیکلی اس نے تیار کیا لوگوں کو. اچھا وہ اس نے اپنے نظریے پہ لوگوں کو کھڑا کر لیا, اکٹھا کر لیا. اصولی طور پر تو دیکھیں نا, مقابلہ تو یہ بنتا ہے, کمپٹیشن تو یہ ہے کہ آپ بھی لوگوں کو موٹیویٹ کریں, اپنا منشور دیں, اپنے کرتوت بتائیں کہ جناب اپنا پروگرام دیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اگر لوگ آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو آپ شارٹ کٹ کر کے, آپ ہاتھ پاؤں باندھ کے, آپ جو ہے وہ ایسے گورکھ دھند پیدا کر کے کہ جس کے ذریعے سے کسی کو قابو کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ان ملکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں اگر جو آج فی زمانہ سیاست ہو رہی ہے, جس طریقے سے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے, پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ اصول ضابطوں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے, آپ بیمار ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو بھائی جان یہ تو پاکستان کی عوام کو جو ہے نا وہ آتا پہ آنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یا آر یا پار کرنا پڑے گا, فیصلہ کرنا پڑے گا کہ فیصلہ عوام ہی کرے, فیصلہ عوام نہیں کرنا ہے. دیکھیں یہ سارے ڈھکوسلے ہوتے ہیں, یہ ساری عارضی چیزیں ہیں. چونکہ پاکستان کے عوام کو اتنا پاکستان کے عوام پر تسلط قائم کر دیا گیا ہے, ان کو ذہنی طور پر اتنا مفلوج کر دیا گیا, پولیس ہی مان نہیں ہے, وہ باہر نہ نکلنا تیرے خلاف پرچہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنے حقوق, ہم انگریزوں کے غلامی کے دور میں گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب تک آپ کو شعور نہیں آئے گا, جب تک آپ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, پاکستان میں بہتری نہیں آ سکتی. تو بنیادی طور پر دیکھیں, کوئی ایک 1973 کا آئین ہے, آپ اس کے مطابق آپ سسٹم کو چلا لیں, موسٹ ویلکم. جو آتا ہے وہ سسٹم کے ذریعے آئے, یہ نہیں شارٹ کٹ کر کے آپ آرٹیفیشل طریقے سے جو ہے وہ کسی کے بازو باندھ کر, کسی کو جو ہے وہ نااہل کر کے, کسی کو جیل میں بند کر کے, کسی پہ قدغن لگا کے آپ کہیں کہ نہیں یار اس طرح نہیں, اس طرح ہوگا, تو پھر وہ وہاں معاملات نہیں چلتے. تو بھائی جان بات یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے اسی طریقے سے پاکستان کو چلانا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ اب زیادہ دیر کی بات نہیں رہے گی. اس طرح تو چلنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اگر اس کو آپ نے طریقے کے ساتھ, اصولوں کے ساتھ آگے لے کے جانا ہے تو پھر بہتری لائی جا سکتی ہے. صاحب آپ یہ بتائیں, آپ سیاسی ورکر ہیں, یہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت رول ادا کر رہی ہیں, ایک جماعت کو پڑھ کے ساری, مولانا فضل الرحمان, آصف علی زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, بزنجو, سارے جو چوچو مربع ہے اس کا گلا دبا دیا. کیا اس طرح سے یہ ملک قائم رہ سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ملک پریکٹیکلی جو ہے نا احسان صاحب, کہ اس وقت پاکستان ہے نا ہر چیز میں بہت دنیا سے پیچھے رہ گیا. اس وقت پاکستان کا جو ہے نا اکنومیکلی, پولیٹیکلی, ڈیموکریٹ 3-4 کوئی, بلکہ ایتھوپیا, رات میں ایک بات ایک جگہ کا, ایتھوپیا بھی ہم سے مطلب ہے کہ اکنومیکلی آگے چلا گیا, افغانستان بھی آگے چلا گیا, بنگلہ دیش کوئی 50 سال, کوئی 60 سال, کوئی. دوسرا یہ جو ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان ہے اب رانیبل سے نیچے جا رہا ہے کہ اس کو جو, لیکن آج بھی اس کو اگر صحیح طریقے سے, میں یہ جو پولیٹیکل یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آرمی ہے وہ اس پوزیشن میں ہے آج کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے لوگوں کو وہ بٹھائے. اب پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ تو آپس میں پہلے لڑ رہی ہیں, انہوں نے تو نہیں بیٹھنا, اور نہ ہی کوئی ایسی عزت دار شخصیت رہ گئی ہے جیسے کوئی نواب نصر اللہ صاحب تھے, یہ جو پولیٹیکل پارٹیوں کو جماعت اسلامی نے شروع کیا تھا یار, یہ نہیں, لیکن وہ پریکٹیکلی دیکھیں جی, ان کا بھی ایک عجیب قسم کی بات ہے نا کہ وہ مولانا سراج الحق صاحب, کیا نام ہے ان کا, سراج الحق, کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر سینیٹر بنتا ہے اور ووٹ وہ اگلے دن نواز شریف کے کینڈیڈیٹ کو دے دیتا ہے. ان کا کردار بھی جو ہے نا بڑا ایک عجیب قسم کا مشکوک سا ہی رہا ہے. اس لیے وہ اس پوزیشن کے لوگ نہیں ہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹیوں کو بٹھائیں. پولیٹیکل پارٹیوں کو بٹھانے کے لیے آج بھی مطلب اگر کوئی ادارہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدھے گھنٹے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آج بھی آرمی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بٹھائے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ بلکہ یہ آرمی کو
آج سے 2 سال پہلے بھی کرنا چاہیے تھا, آج بھی کرنا چاہیے تھا, آج پچھلے 10 سال پہلے بھی کرنا کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کو لا کر ایک چیز پر سیٹ, اکنامیکل, پولیٹیکل اور ڈیموکریسی پر. یہ نہیں ہے کہ دو دن ایک سور صاحب کو آئین اور قانون کی بات تو نہیں کر رہے ان کا تو نہیں, یہ قانون ہے یار, ملک کے انسٹیٹیوشن کس لیے ہوتے ہیں؟ مجھے یہ بتایا نا سیٹلمنٹ فوج کیسے کرا سکتے؟ نہیں, کیوں نہیں کرا سکتے؟ 2 متعارف گروپ بات یہ متعارف گروپ نے وہ کسے بنائے کہ بھئی آپ ایک آدمی بھائی انہوں نے تو یہ گروپ بنائے ہوئے ہیں, وہ پھر یہ ملک دیکھیں تمام سیاسی پارٹیاں کہاں سے پیدا ہوئی؟ سر آپ کی بات تو 1000% صحیح ہے, لیکن بات یہ ہے میرے برادر عزیز, جب آپ نے کہا ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ کیسے ہو سکتا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے پاس وہ وقت روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے جو, اور پاکستان کا جو استحکام ہے معاشی, سیاسی, آئینی, وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے, جو کہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے. اس وقت ہماری جو صورتحال ہے, ہم اکنامیکلی نہ بنگلہ دیش کے برابر ہیں, نہ انڈیا کے برابر ہیں, نہ ایران کے برابر ہیں, نہ یہ اپنا افغانستان سے بھی. افغانستان میں جو ڈالر ہے 110 روپے کا ہے, ہمارا 300 کا. بات یہ ہے 303 روپے کا, 307 کا افغانستان میں 107 کا ہے. بات یہ ہے کہ سر یہ کہیں نہ کہیں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے ملک کو مطلب یا کوئی علاج کرنا ہے تو بعض دفعہ جب آپ نے آپریشن کی تھیٹر میں لے جاتے ہیں تو بعض دفعہ تھوڑا بہت 19-20 بھی آپ کر لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز کی یہ ایک سازش ہے. پہلے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہوتی تھی تمام پولیٹیکل پارٹی, کہ وہ یہاں کی تھیوری بن گئی ہے جو اپرچونسٹ کلاس کی, کہ پاکستان کی جو ڈیموکریٹک فورسز اور آرمی کی لڑائی ہوگی تو ہمارے لیے رستہ نکلے گا. آج اگر ڈیموکریسی ہے, جو جمہور ہے, وہ جیسے بھی سمجھے, وہ آج عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, اس میں کسی قسم کو. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری بات, لیکن پہلی تو بات یہ تھا کہ پروسیس چل رہا تھا, اس کو آپ نے ڈی ریل کیا, اس کو چلنے دیتے, سال تو ایک ہی رہ گیا تھا, اس کو دوسری مرتبہ عوام نہ لاتے. لیکن آپ نے ایک پورے سسٹم کو پہلے ڈی ریل کہ اب تمام جو یہ جو میاں نواز شریف, مریم, دوسرے لوگ ہیں ان کی کیسز وغیرہ ختم کیے, ان کو ایک پھر ہوا بنا کے کھڑے ہوئے. اب وہ آدمی عمران خان کی, اگر میں اب یہ بات میں ایک پاکستانی کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی غلطی کیا ہے کہ وہ صرف اس نے کمپرومائز نہیں کیا, انہیں شعور دیا عوام کو. اصل بات نہیں, میں کہا اس نے کمپرومائز نہیں کیا نا, مطلب ہے کہ اگر وہ بھی کمپرومائز, جیسے کہ اس پر بھی مطلب اس کی اپنی پارٹی کے بھی لوگ جیسے کئی اس کو چھوڑ گیا, جیسے جہانگیر ترین تھا, یہ دوسرے کیا تھے یہاں سے علیم خان وغیرہ, یہ کئی ایسے لوگ کہ وہ بھی کیونکہ اپرچونسٹ کلاس, وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ عمران خان بھی اسی طریقے سے چلے جیسے پہلے سسٹم چل رہا تھا, کہ پہلے وہ مال و مطال بنا رہے تھے, اب ہم بنائیں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سسٹم پہ وہ چل نہیں رہا تو وہ بھی انہوں نے بھی رستہ اختیار کیا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ ایک سسٹم کو اگر آپ نے آج بھی سسٹم اگر کرنا ہے تو صرف ہے کہ یہ دوسرا ہمارا ادارہ جیسے جوڈیشری ہے وہ بھی بہتر رول ادا کر سکتی ہے, لیکن پریکٹیکلی ہونا آج بھی ہے. 2 سال بعد کریں, 100 سال بعد کریں, 6 مہینے بعد کریں, کرنا آرمی کو ہی پڑے گا. یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو نگران سیٹ اپ تھا بنایا گیا, نہ اس نے الیکشن کروائے, آپ کا خیال ہے نگران سیٹ اپ تھا؟ اچھا بات سن, اب کیا اس وقت ان کے احکامات جو ہیں جو ایکٹ کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں میرے بھائی, وہ نگران سیٹ اپ نہیں تھا, وہ ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا تھا, اور مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ روز. حیران سیٹ اپ تھا, آپ کے سامنے وہ مقصد پورا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد جو بینیفٹ انہیں لینے ہیں وہ بھی لے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے. تو حل وہی ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی, غیر جانبدار بندے, غیر جانبدار کوئی سابق ججز ہوں, سابق جنرلز ہوں, وہ بیٹھیں اور ان کے آپس میں مذاکرات کرائیں. لیکن اس کے ساتھ وہ ضروری ہے جو میں نے پہلے کہا کہ انہیں پابندی لگا دیں کہ ان کے داماد, چاچے, مامے, تائے, ان کو ٹکٹ نہیں ملے گی, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے.
कानूनन पाबंदी लगा दें और इन पे पाबंदी लगाएं कि ये जो इनके प्रॉपर वर्कर हैं फ्रॉम डे 1 से, उनमें से उनको टिकटें दिए जाएंगी और वो इस मुल्क के लिए कुछ करें। इसके अलावा आप टकरे मारते रहे। मुतालिब साहब, इलेक्शन में बड़ा पैसा लगता है, आप ये कैसी बात करोगे? इलेक्शन पैसा इसलिए लगता है कि ये हराम खाते हैं, हराम खाना बंद कर दें। अगर इलेक्शन पे 10 करोड़ रुपया खर्च करके आता है तो उसे 50 करोड़ बनाना भी है। एहसान साहब, आपको नहीं पता चीज मैंने जो बात आप मुझे बता दें, आपको नहीं पता चीज का? मुझे सवाल का जवाब दे दें, हाँ या ना में। मुझे हाँ या ना में जवाब दें पहले। मुझे सारा पता है इस बात। बस दैट्स ये काफी है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, अब जब एक कैंडिडेट वोट मांगने की जाता है ना किसी मोहल्ले में, मेरे भाई, अगर वो छोटी गाड़ी में जाए ना, लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं है। सर, भुट्टो ने साइकिलों वालों को वोट दिए और एमपी हो गए, क्यों हुए? उस पे एतबार था लोगों को। बाद में क्या हुआ? नहीं, बात यह एहसान साहब, सॉरी मैं बीच में थोड़ा सा बताएं कि जिस दिन मुझे एमएनए का टिकट मिला, आप यकीन करें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरी जेब में सिर्फ 2 रुपए थे। मैं गांव से आया हूँ, 1.5 रुपए बस में लग गए। 4 आने आगे टांगे पे बैठ के गया तो स्टेशन पहुंच गया। तो और 4 आने का मैंने अखबार ले लिया कि जिसमें वो लिस्ट आई थी ना कि किन को कैंडिडेट में एमएनए। मेरे पास कोई पैसे, शाम तक आप यकीन जाने मेरे पास 20-25 हजार रुपए थे मेरी जेब में। कोई कह रहा है हाफिज साहब फिक्र ना करना, मैं तेरे वास्ते इश्तिहार छपवाऊंगा, कोई कुछ कर रहे। आप यकीन करें, मेरे मुकाबले में किसी बंदे ने ना बरादर इलेक्शन नहीं लड़ा, कोई कॉन्टेस्ट में ना जमात इस्लामी का आया मेरे मुकाबले में, ना मुस्लिम लीग का आया। उन्होंने कहा कि एक ये बंदा सही है, समझ आ गया साहब। फिर रात को लोगों ने चूंकि करप्ट थे, ये बदयानत थे, बदउनवान थे, इन्होंने अपने जैसे बंदे ढूंढे हैं। मैं अनअपोज हो गया। बीबीसी ने खबर दी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक आदमी है, वो मतलब अनअपोज हो गया। तो फिर जाके यहाँ से 9 बजे इन्होंने एक आदमी कैंडिडेट लाहौर से तैयार किया और वो गया। और फिर अदालत ने फिर भी वो लिखा कि आज जो 9 बजे का वक्त है, 3 बजे का वक्त समझा जाएगा। बात यह है कि लोगों को एतमाद होना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं कहता हूँ, आज भी कर लें कि अब ये कारोबार और सियासत इकट्ठे नहीं चल सकते। मियां हबीब साहब जी, आपने इन दोनों हमारे नौजवान सियासतदानों की बातें सुनी। आप क्योंकि तजज़िया-नगार हैं, आप डे टू डे इन सारी चीज़ों पे आपकी निगाह है, तो आप मुझे ये बताएं, क्या ये जो मौजूदा निगरान सेटअप है, ये जो रोल अदा कर रहा है, इसमें क्या अफादियत है? क्या इनके अहकामात को लोगों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? देखिए, लोगों के मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। असल में हुकूमती रिट जो होती है ना, वो अदारे कायम करते हैं। तो अदारे जिनके साथ होंगे, जो जिनके अहकामात काबिल कबूल होंगे, वही परफॉर्म करेंगे, वही जो है वो ऑर्डर भी देंगे और उस पर इम्प्लीमेंट भी होगा। एक सेकंड जी साहब, और इदारों में चुन चुन के अपने खानदानी गुलाम लगाए जाए तो उन इदारों ने परफॉर्म क्या करना है? बात यह है कि देखें, आज भी पाकिस्तान के तमाम अदारों में ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिन पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है, बिल्कुल है। लेकिन बात यह है कि उनको देता है। ये असल बात ये है कि जब ये देखा जाएगा कि अच्छा मैंने इससे काम क्या लेना है और अपने जाती गुलामों की तरह, अब देखें ना कि ब्यूरोक्रेसी में इस हद तक जो है वो अपने बंदों की लिस्टें बन गई हैं कि अच्छा जी ये एहसान नाज तहरीक इंसाफ का है, बटालवी साहब फलां के हैं। वो जो जमात आती है वो ये नहीं सोचती कि ये डिलीवर क्या कर रहा है, वो ये सोचती है अच्छा ये मेरे लिए क्या काम कर सकता है। तो वो आप इसमें कोई नया सेटअप भी बन सकता है फेडरल सतह पे। नहीं देखिए, सिर्फ 1 मिनट चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूँ। बंदा जिंदा है, आईजी होके रिटायर हुआ है, उसका नाम राना अल्ताफ मजीद है। मैं टीवी पे बैठ के कह रहा हूँ, उसकी पोस्टिंग होनी थी एसपी खानेवाल के तौर पे। शहबाज शरीफ को इंटरव्यू देने गया, वो सामने बैठा था। शहबाज साहब उठ के यहाँ आए, यहाँ से क्राउन पकड़ा और ये कहा, इसरा बंदा जिंदा बुला ले उसे, ये कहा इसकी लालठी इसके साथ होनी चाहिए। लानत ऐसी पोस्टिंग पे, लानत ऐसे लोगों पे जो पोस्टिंग ले इस तरह की, लानत ऐसे लोगों पे जो इस तरह की पोस्टिंग दें। अच्छा, बात यह है कि देखें, मामला ना बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। आखिरी जो हमें जिससे उम्मीद थी ना, वो अदालत थी। ठीक, आपने सीधी सी बात है, आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को
اتنا دباؤ اس پہ ڈالا ہے کہ آپ نے مفلوج کر کے رکھ دیا ٹھیک۔ عدالتوں کو، ٹھیک ہے. اور آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اپنی من مرضی کے فیصلے کروائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ عدالتیں کے فیصلہ کرتی ہیں، اس پہ آپ نے چونکہ تھانے دار آپ کے پاس ہے، آپ نے امپلیمنٹ نہیں ہونے دینا، تو پھر عدالتوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. پاکستان جو ہے آج خواہشات کے مطابق چلایا جا رہا ہے، کسی اصول ضابطے کے مطابق نہیں چلایا جا رہا. لہذا جب تک یہ خواہشات دفن نہیں ہوتی، جب تک ان کو قابو نہیں کیا جاتا، اس وقت تک آپ سمجھیں کہ کوئی بہتری نہیں آ سکتی. اور نہ ہی ابھی جو حالات ہیں نا، یہ اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ جناب اس کو سلجھانا ہے، اس کو خراب کرنا ہے. یہ حالات جان بوجھ کے ایسے بنائے گئے ہیں کہ اس سے مقاصد کچھ اور ہیں، ان حالات پیدا کرنے کے مقاصد کچھ اور ہیں. اس لیے آپ بہتری کی توقع نہ رکھیں، اچھا آپ میاں صاحب، مزید گند ڈالنے کی امید رکھیں. آپ تینوں دوستوں نے بڑا زبردست کنٹریبیوٹ کیا. اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ آپ کی رائے درست تھی یا میں نے جو بات کی وہ درست تھی. فیصلہ عوام کا. کل انشاءاللہ کسی اور اچھے پینل کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.